عزیزو، فلسفہ اسلام کا یہ ہے، اولاد ہو ایک نہیں نیک ہو. اولاد ہو ایک نہیں دو نہیں نیک ہو. اگر نیک ہیں اور بہت سارے ہیں تب بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تب بھی قوم اور ملت کا سرمایہ ہے، ملک اور تعمیر میں بڑا کردار ہے. اور اگر نیک نہیں تو ایک بھی بہت بھاری ہے. نیک نہیں تو ایک بھی بہت بھاری ہے، وہ بھی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، وہ بھی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. پیغمبروں کا سبق یہ ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اولاد دے اور نیک دے. ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ اولاد دے نیک دے. عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی فریاد اللہ کے سامنے کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ایسی اولاد دے دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. معاملہ 2 3 4 کا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، ایسی عورت سے شادی کرو جو کثرت سے بچے جنتی ہو اور محبت کرنے والی ہو. کل قیامت میں اپنی امت کی تعداد پہ فخر کروں گا. تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، اے اللہ اے لوگو ایسی عورت سے شادی کرو. تزوجوا الودود الولود، جو محبت کرنے والی ہو، بچے جننے والی ہو. فإنی مکاثر بکم الامم، کل میں اپنی اولاد کی، اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. نیک بناؤ اولاد کو. قومی سرمایہ، قومی توانائیاں، قومی منصوبہ بندی یوں بناؤ کہ یہ امت، یہ نسل نیک بن جائے، یہ قوم نیک بن جائے. اس پہ اپنی صلاحیتیں لگاؤ، سرمایہ لگاؤ، توانائیاں لگاؤ، صلاحیتیں لگاؤ. مغرب کی بتی کے پیچھے نہ چلو، یہ کسی اور گڑھے میں گرے گی. ہم سمجھ بیٹھے معیشت میں ترقی یوں ہوگی کہ سودی نرخ میں اضافہ کر دو. ہم سمجھ بیٹھے کہ مغرب کا سبق یاد کریں گے ترقی کر لیں گے. نہ میرے نبی کی زندگی دیکھو. اللہ سے اعلان جنگ کر کے کون ترقی کیا کرتا؟ جب بندے اور رب میں جنگ ہوا کرتی ہے تو ہار بندوں کی ہوا کرتی ہے. جب بندوں اور خالق کے درمیان جنگ ہوگی شکست بندوں کو ہوگی. فطرت کے خلاف زندگیاں، فطرت کے خلاف ترقی کے نقشے، بربادی، ہلاکت. اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے. اسلام نے اس کا بڑا خوبصورت تصور دیا ہے اولاد کا. تم زمین میں سرمایہ کاری کرتے ہو، دکانوں میں سرمایہ کرتی ہو، فیکٹریوں میں سرمایہ کاری کرتے ہو. ارے میاں یہ سارا سرمایہ کاری کا نفع کب تک؟ یہ نفع کب تک؟ آنکھ بند ہوتی ہی تمہارا اسٹیٹس اور ریڑھی والے کا اسٹیٹس برابر. آنکھ بند ہوتی ہی یہ فیکٹریوں کا مالک اور یہ سڑک پہ بیچنے والا، پھل فروٹ سبزیاں بیچنے والا اسٹیٹس برابر. لیکن ایک سرمایہ کاری ہے اولاد میں. سبحان اللہ. یہ وہ سرمایہ کاری ہے جس کا نفع کھربوں سال تک ملتا ہے، جس کا نفع کھربوں سال تک ملتا ہے. اسلام تو اولاد کے بارے میں یہ تصور دیتا ہے کہ تم آئے ہی آخرت کے لیے ہو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، تم آئے ہو آخرت کے لیے، اور آخرت کے لیے بہترین کھیتی اولاد ہے. تم آئے ہو آخرت سنوارنے کے لیے،
اور اولاد اللہ کی وہ نعمت ہے جو آخرت کی بہترین کھیتی ہے، اس لیے کہ اس پر تمہارا اختیار چلتا ہے، یہ تمہارے دائرہ اختیار میں ہے، یہ تمہارے ماتحت ہے، اس کی تم نے پرورش کی ہے، اس میں اچھا بیج ڈالو، اسے قیمتی بناؤ، اسے قیمتی بناؤ۔ اسلام میں اولاد کا یہ قیمتی سرمایہ، یہ تصور ہے، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس کی تربیت کرو، اس کو اچھا تعلیمی ماحول دو۔ ہم بارہا عرض کرتے ہیں، ہمارے مسائل کا حل صرف تعلیم نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل تعلیم کا صحیح رخ پہ ہونا ہے، ہمارے مسائل کا حل تعلیم کے ساتھ تربیت ہے۔ اس پر قومی توانائیاں خرچ ہوں، قومی بجٹ خرچ ہو، قومی صلاحیتیں خرچ ہوں، اس قوم کو ایسا ماحول مہیا کرو کہ اس کی نسل محفوظ ہو جائے۔ اللہ سے جنگ نہ کرو، اللہ سے بغاوت نہ کرو، فطرت کے خلاف منصوبہ بندی مت کرو۔ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ اولاد دے اور نیک دے۔ نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک ہوں یا کئی ہوں، ایک ہوں یا کئی ہوں، اور بھائی نیک نہ ہو تو ایک بھی مصیبت ہوتی ہے، ایک بھی ایسی ہوتی ہے کہ باپ حسرت کرتا ہے کہ یہ بھی نہ ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، یہ بھی نہ ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اولاد ہو، نیک ہو، یہ پیغمبروں کی تعلیم ہے۔